کسی نے سوال پوچھا کہ کیا دنیا دار مسلمان اسلام کو سمجھنے کے لیے خود ہی قرآن مجید اور احادیث پڑھ کر عمل کرے یا کسی کی رہنمائی کے بغیر وہ خود جو ہے عمل کر سکتا ہے؟ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں۔ جواب سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک عام مسلمان جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے شان نزول کا علم ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے متعلق کوئی معلومات نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک رکوع، اس کے بعد ترجمہ کنز الایمان وہ پڑھے، اور اس کے بعد اس کی تفسیر خزائن الرفا جو کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی، وہ اس کو پڑھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، کون سا موقع تھا، اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفاہیم کیا ہے، وہ آسانی سے اس کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح احادیث بھی خود ہی پڑھ کر وہ عمل کرنا شروع نہ کر دے، بلکہ احادیث کی جو ہے وہ شرح پڑھے۔ اور کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر آدمی خود ہی پڑھ کر عمل کرنا شروع کر دے تو آدمی جو ہے وہ نقصان کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ احادیث کے اصل معنی، احادیث کا اصل مفہوم جو ہے، یہ جب تک ہم شارحین کو نہیں پڑھیں گے۔ شارحین وہ ہوتے ہیں کہ جو احادیث پر بحث کرتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں بتاتے ہیں کہ اس پر کون کون سے احکامات جو ہیں ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو شارحین کو پڑھے بغیر ہم حدیث کو پڑھ کر ڈائریکٹ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خاص طور پر جو ہے عزیزان گرامی استاد کا ہونا بھی ضروری۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اسی طرح پڑھ کر جو ہے کتابیں پڑھ کر وہ عالم بن جائے، مفتی بن جائے، خود ہی فتویٰ دینے لگ جائے، تو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو پھر سارے یہ اسکول بند ہو جائے، سارے کالج بند ہو جائے، ساری یونیورسٹیز بند ہو جائے۔ آدمی اپنے بچے کو KG1 KG2 پہلی کی کتابیں دے کے بند کمرے میں بٹھا دے، بیٹا پڑھتے رہو اور عمل کرتے رہو، اور آگے جا کے بایولوجی اور جتنے بھی جو ہے سبجیکٹ ہیں ان کی کتابیں پڑھتا رہے، عمل کرتا، لیکن نہیں۔ اگر جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کوچنگ سینٹر جوائن کرتے ہیں کالجز کے ساتھ ساتھ کہ ہمارا استاد ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارے ٹیچر ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہم جب دنیا میں یہ چند چیزیں سوچتے تو دین تو اس سے بڑھ کر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تو استاد اور رہنما کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، تو کوئی بھی شخص عام مسلمان صرف قرآن کی آیت پڑھ کے خود ہی اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھنا شروع کر دے، یہ ممکن نہیں۔ خود ہی حدیث پڑھ کر اس کی اپنی طرف سے معنی لینا شروع کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہاں بھی رہنما کی ضرورت ہے، یہاں بھی مفسرین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یہاں بھی محدثین کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بغیر آدمی جو ہے وہ دین کو سمجھ نہیں سکتا، اور اس سے گمراہ ہونے کا بہت بڑا خدشہ ہے، کیونکہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ پہلی آیت میں جو ہے وہ حکم لگا ہوتا اور دوسری آیت میں جو ہے اس کی نفی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ناسخ و منسوخ کا علم یہ صرف اور صرف جو ہے علماء اسلام کے پاس ہے۔ ان کی رہنمائی کے بغیر گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے ہمیں انہی کی علم کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء اسلام، علماء حق کا ان کی جو ہے وہ کتابیں، ان کی شروحات، ان کی تفاسیر پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔